اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دیکھیے، تخلیق کائنات، انسان، اس کی حکمت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سبب کیا ہے، کیوں بنایا اللہ نے، یہ چیزیں ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کی حکمت ہے، زیادہ سے زیادہ جو لوگوں نے بیان کیا اور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کریٹو پوٹینشل تھا ذات باری تعالیٰ میں، اس کریٹو پوٹینشل کا ظاہر ہونا یہ ضروری تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو ظاہر کرے۔ ایک جگہ آیا ہے، حدیث ہمارے ہاں بھی وہ بیان ہوتی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ایک خزانہ ہے، کسی کے اندر طاقت ہے، کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں کہ اس میں طاقت ہے، کہیں وہ طاقت ظاہر ہی نہیں ہو رہی، تو چھپا ہوا خزانہ ہوا۔ کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے یہ تخلیق کی ہے۔ اب یہ پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، پھر اس کائنات میں ایک ایسی نوع کو پیدا کیا انسان کو جس میں یہ شعور ہے، جس میں پھر روح بھی ڈالی ہے، جس میں پورا ادراک کرنے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کر سکے۔ اور اس میں جو چوٹی پر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے وہ جو معرفیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آخری درجے میں حاصل کی ہے۔ تو اس طریقے سے، اسی لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ لولاک لما خلقت الاخلاق، اگر آپ کا معاملہ نہ ہوتا حضور کا تو یہ ساری کائنات بنائی نہ جاتی۔ یعنی گویا کہ مقصود کائنات ذات باری تعالیٰ، یہ حضور کی شخصیت مبارکہ ہے، اور پیش نظر کیا ہے کہ حضور نے جیسے اللہ کو پہچانا ہے تو اللہ چاہتا تھا کہ مجھے پہچاننے والے ہوں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، واللہ عالم۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا چونکہ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں اللہ نے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ زمینوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زمینیں بھی جیسے 7 آسمان 7 زمینیں ہیں، اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ آدمہم کا آدمکم، یعنی اس جو اور زمینیں ہیں ان میں جیسے آدم یہاں پیدا ہوئے تھے وہاں پر بھی کوئی آدم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی پوری توثیق نہیں ملتی ہمیں۔ ایک رائے ہے لیکن غالباً یہ کہ نہیں ہے۔ یہ سوال ہے جی، اگر خدا موجود ہے تو سوال یہ ہے کہ اس سے اس دنیا کی تخلیق کی کیا سوچی، اور اگر یہ دنیا امتحان ہے تو اس میں خدا کی کیا تسکین ہے، جبکہ آپس کے معاملات تو روز اول سے انسان آپس میں طے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، انسان کو سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کے حدود علم کیا ہیں۔ اس دنیا میں ہم جب شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو سیکھنا شروع کرتے ہیں، والدین سے سیکھتے ہیں، اساتذہ سے سیکھتے ہیں، دنیا سے سیکھتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پورے عالم کے ماہرین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کے علم کی تاریخ کم و بیش 4000 سال کی ہے۔ یہ فلسفے کی تاریخ بھی ہے، یہ صوفیانہ مذاہب کی تاریخ بھی ہے، اور الہامی مذاہب کی بھی۔ اس سب کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ایک حد علم ہے۔ جس طرح ہم کو آنکھ دی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کے لیے کوئی دیکھنے کی حد نہیں ہے، وہ ایک خاص فاصلے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس صلاحیت کو ہم اپنی دوربینوں اور خوردبینوں سے بڑھا بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک حد ہے۔ یہی معاملہ ہمارے باقی حواس کا ہے، یہی معاملہ ہمارے علم و عقل کا ہے۔ تو انسانی علم کے بارے میں بہت تجربات کے بعد دنیا نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے اپنے حدود سے واقف ہونا چاہیے۔ میری حد علم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں، اپنی دنیا کو سمجھوں، اپنی ابتدا کو سمجھوں، اپنے خاتمے کو سمجھوں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا تقاضا میری فطرت کرتی ہے، بلکہ اس کی شدید احتیاج محسوس کرتی ہے، پوری شدت سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔
عقل کہتی ہے کہ اس کائنات میں جو معنویت ہے، جو حکمت ہے، جو نظم ہے، اس کا ایک خالق ہونا چاہیے، اور تاریخ شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنا ظہور فرمایا ہے اور اپنے وجود کو خود ثابت کیا ہے۔ اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ان دلائل کی تفصیل کی جا سکتی ہے، کوئی عاقل انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے؟ کیا یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ ہمارا علم اس دنیا سے شروع ہوتا ہے اور اسی دنیا پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتا دی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس دنیا کے اندر جو قانون کار فرمائے اس کے مطابق ہے۔ وہ بات کیا بتائی گئی ہے؟ وہ بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارا خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے بھی میں بہت سی مخلوقات بنا چکا تھا، ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا فیصلہ کیا جسے میں اپنی ابدیت میں شریک کر لوں گا، یعنی میں ایٹرنل ہوں، ابدی ہوں، میں اپنی ابدیت میں اس کو شریک کر لوں گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر اپنی ابدیت میں شریک کرنے کے لیے ایک بڑے مختصر سے امتحان سے گزاروں گا۔ یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ امتحان کو ہمالیہ کو اٹھا کے لانے کا نہیں ہے، یہ علم و عمل کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ یعنی ہم اپنے علم کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں، کتنا آلائشوں سے پاک رکھتے ہیں، اور ہم اپنے عمل کو کتنا پاکیزہ رکھتے ہیں۔ جو اپنے علم و عمل کو جتنا پاکیزہ کر لے گا، اس کے لحاظ سے ہمارا خالق یہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دوں گا، اور پھر وہ وہاں پہ ابدی زندگی کے ساتھ رہے گا۔ وہاں کا عیش دوام ہوگا، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ اور لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اور اس کے آگے میں نے کیا رکھا ہے، کیا منصوبے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو جو کچھ اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی اس کا تم یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمارے خالق نے ہم کو بتا دی، اور اس عظیم نعمت کی طرف توجہ دلا کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی بھی بار بار کرا دی۔ وہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کی زبانیں مختلف، کسی کے لہجے مختلف، شکلیں مختلف۔ کیوں بنایا ہے، اس کا سوال دنیا کے دانشور نہیں دے سکتے، کیونکہ جب کائنات بن رہی تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور کائنات باقی رہے گی ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، تو لہٰذا ہم نہ اس کی ابتدا جانتے ہیں نہ انتہا جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میری منزل کیا ہے، میں اپنے عقل سے تلاش ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بننے میں میری ذات کو دخل ہی کوئی نہیں۔ یہ سید زادے پیدا ہوئے، میں راجپوت پیدا ہوا، تو اس میں میری یا ان کی چوائس کا کیا دخل ہے؟ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تو لہٰذا اللہ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ اس نے یہ ساری کائنات کس لیے بنائی، مجھے کیوں بنایا، موت میرے پیچھے کیوں لگا دی۔ ہم تو اچھے طریقے سے لوگوں کو زمین میں سپرد خاک کرتے ہیں، جو آگ میں جلتا لوگ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سارا وجود بھسم ہو کے خاک ہو جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ تو یہ سارا کیوں ہے؟ اتنے بڑے کاروبار، اتنے بڑے گھروں سے اٹھ کر 4 ہاتھ قبر میں جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ تو جھونپڑے سے اٹھ کے کوئی نہیں مرنا چاہتا، تو ایسے گھروں سے کون موت چاہے گا کہ اٹھائے اور مجھے جا کے قبر میں ڈال دیا جائے، اور یہ آنکھ بند ہوتی ہے اور ہر شے پرائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، جس نے اس کو پیدا کیا۔ ما خلقناہم الا بالحق، اتنی بات اللہ نے کہہ دی کہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطل، بیکار نہیں۔ پھر اللہ نے مجھے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہیں بھی میں نے بیکار پیدا کیا ہے؟ اچھا، اب کیوں پیدا کیا ہے اس کا جواب بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری مان کے آ جاؤ میرے پاس۔ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی موت کا سلسلہ اس لیے چلایا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں مجھے کون راضی کرتا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے، اور یہ سکوں اور کے پیچھے دوڑ کون لگاتا ہے، اور کرسیوں کے پیچھے کون اپنی غیرت کے، ایمان کے، عزت کے سودے کرتا ہے۔ کہ یہ ایک دن فیصلہ ہے، یہ فیصلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آگے اللہ نے رکھی ہے۔ یہ کائنات کو امتحان کے لیے بنایا ہے، اور فیصلہ میرے مالک نے آگے چل کے رکھا ہے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہو کے نیزوں پہ نہ چڑھتی اور یزید جیسے تخت پہ نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ میرے رب کا امتحان ہے جو نیند سے، اونگ سے پاک ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے پوشیدہ نہیں ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، زور سے بولو، آہستہ بولو، دل میں بولو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ ومستخف باللیل وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو یا رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یا دروازے بند کر کے کچھ کرو، وہ کہتا مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ کوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے کھلی کتاب ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چیز اس کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ یہاں اس نے مجھے دونوں راستے دے دیے ہیں اور پھر آگے بلا کر فیصلہ کرے گا۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس پر اللہ راضی ہو جائے اور زندگی سکھی گزرے، مالدار کی بھی غریب کی بھی، اس کا نام ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کو لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے آخری پیغمبر، آخری کتاب، آخری دین، آخری مذہب۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس نبی پر دین مکمل، کتاب مکمل، شریعت مکمل، مذہب مکمل۔ اب اس کے بعد ختم، نہ کوئی اور دین آنے والا ہے، نہ کوئی اور طریقہ زندگی آنے والا ہے۔ ایک طریقہ جسے لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اس طرح محفوظ ہے کہ قیامت بھی آ جائے تو میرے نبی کی زندگی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، حجت کے لیے موجود ہے۔ قرآن موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ میرے نبی کی زندگی موجود ہے، کوئی نہیں مٹا سکا، نہ آئندہ کوئی مٹا سکے گا۔ ایک یتیم پیدا ہوتا ہے، کون اس کی تاریخ پیدائش نوٹ کرے گا؟ ہسٹری نے بادشاہوں کی تاریخیں نوٹ کی، یتیموں غریبوں کی کون نوٹ کرتا ہے؟ لیکن ایک یتیم کے لیے کائنات کو الرٹ کیا ہوا تھا کہ ایک یتیم آ رہا ہے، اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کے پورے فگر یاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن میرے نبی کی ساری تاریخ، ہسٹری ایک یتیم کے گھر میں پیدا۔ دودھ پلانے والیاں چھوڑ کے چلی گئیں، ہمیں مزدوری کون دے گا دودھ پلانے کی؟ بھائی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کیسے میرے رب نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی، یہ عیسوی سن ہے، ہندی سن یکم جیٹھ 622 بکرمی۔ اصحاب فیل کا واقعہ، چونکہ اس وقت میں وہاں کیلنڈر نہیں تھا تو اصحاب فیل کا واقعہ۔ پیر کی رات، صبح 4:20 پر، جبکہ صبح صادق دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نکل رہی تھی تو میرے نبی دنیا میں کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ یہ ڈیٹیل میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اپنے نبی کی ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اوپر میرے رب کا پہرا ہے کہ اس یتیم کی زندگی نے نمونہ بننا ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی۔ لہذا ساری تاریخ ہائی الرٹ رہے کہ اس کی کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔
آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر، دائی کو کون جانتا ہے؟ شفا بنت اسد. آپ کی اچھا آپ نام دیکھو جو اللہ نے اپنے نبی کے گرد اکٹھے کیے. دائی کا نام شفا، شفا صحت. ماں کا نام آمنہ، امن سلامتی. باپ کا نام عبداللہ بندگی. خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کہتے ہیں کھانا کھلانے والا، کھانا کھلانے والا. ان کا نام تو عامر تھا، ہاشم ان کا ٹائٹل تھا کہ انہوں نے مہمان نوازی کی انتہا کی، اس کو ہاشم کہتے. جو روٹیاں گوشت میں چورا بنا کے مہمانوں کو کھلائے اور پرواہ نہ کرے، اسے ہاشم کہتے. دودھ پلانے والی کا نام سعدیہ، جو سعادت بختی کی علامت. ان کا جو قبیلہ سعد خوش بختی. نام حلیمہ، جو حلم اور اخلاق اور درگزر. اور مذہب کا نام اسلام، جو سلامتی. اور عقیدے کا نام ایمان، جو امن. کتنے خوبصورت لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے گرد جمع فرمائے، اور اپنا حبیب کا نام رکھوایا محمد اور احمد. سبحان اللہ. یہ جو عربی کے حروف ہیں، کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے والے ہیں. نقطے والے کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہوتے ہیں، کہ ان کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اللہ نے اپنا نام ہمیں بتایا تو اللہ، کوئی نقطہ نہیں. یہ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو خدا کہتا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. میں یہ نہیں آکھ رہا کہ غلط ہے، کوئی ہمیں کوئی فتویٰ نہ ٹھوک جاوے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نام جیسے گاڈ نہیں، اللہ کا نام جیسے ایشور نہیں، اللہ کا نام جیسے بھگوان نہیں، اللہ کا نام خدا بھی نہیں ہے. اللہ کا نام صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. کہ اس رب نے ہمیں پیدا کیا. اب ایک سوال انسان کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کریں گے لیکن عموماً انسان کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، نان مسلمس کر سکتے ہیں. اور جو ہم کو پیدا کیا جس میں ہماری کوئی چوائس نہیں تھی، تو پھر ہم کو کیوں کہا جا رہا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ کام کرو؟ یہ جو نعمت ہے پیدائش کی، ہم نے تھوڑی کہا تھا اللہ سے پیدا کرو جو بعد میں سورگ اور نر، جنت اور جہنم دو. تو پیدا اس نے کیا اور پھر ہم کو سزا اور جزا بھی دیں گا. ٹھیک، بہت سے لوگ سوچتے ہیں ایسے کہ پیدا تو ہم چوائس سے نہیں ہوئے نا، کہ میں نے بولا تھا اللہ کو پیدا کرو. تو آئیے ان لوگوں کی سمجھ کے لیے، یا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان ایسا سوچتا ہو تو ان کی سمجھ کے لیے، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تو بھائی جب ہم نے نہیں بولا تھا پیدا کرو تو پھر ہمیں کیوں سزا و جزا دی جائیں گی؟ تو میرے بھائی ایک مسئلے، ایک اصول کو یاد رکھ لیجیے اپنی زندگی میں، جو کہ دنیا میں بھی ہم لاگو کرتے ہیں. مالک سے اس کی ملکیت کے بارے میں کبھی بھی کوشچن اور سوال نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ملکیت میں ہوتا ہے، سمجھے آپ، مالک کی ملکیت میں جو ہوتا ہے اس کا کام ہے جو اس کا مالک بولے وہ کام وہ کرتا رہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے میں اس گھر کا، اس جگہ کا مالک ہوں. میں نے اس جگہ کو بنایا اور تعمیر کیا. تعمیر کرنے کے بعد اس پر ایک بلڈوزر چلا دیا. آپ لوگ مجھے کیا بولیں گے اور کیوں بولیں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بولیں گے کہ اتنا پیسہ تھا تو ہم کو دیتے، ہم اپنا گھر بنا لیتے، یار بنایا اور توڑ دیا. لیکن چونکہ میں اس جگہ کا مالک ہوں، میری ملکیت میں کیا آپ کچھ بول سکتے ہیں، مجھے عمل دخل کر سکتے ہیں کہ کیوں فیض بھائی آپ نے کیوں بنایا اور کیوں توڑے؟ ہاں آپ کے پاس اتنا تھا تو ہمیں، آپ خالی بولیں گے یار کیا آدمی کے پاس جلا رہا ہے، غریبوں کو دیتا تو یہ ہوتا وہ ہوتا. لیکن میری چونکہ یہ ملکیت ہے، آپ چیلنج نہیں کر سکتے مجھے. مطلب مالک کی ملکیت کے معاملے میں ہم لوگ خاموش ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی ملکیت میں جو اس کے ماتحت ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اس کی بات سنیں، ہے نا، یہ بات ہے نا. تو اسی طرح اللہ ہمارا مالک اور رب ہے نا. تو لہٰذا اس نے کیوں پیدا کیا یہ اس سے سوال نہیں ہو سکتا. پیدا کر دیا، اب صرف جو وہ کہتا ہے وہ کرنا ہمارا کام ہے. غلام کا کام یہ ہے کہ جب اس کے آقا نے، اس کے مالک نے اسے کوئی کام دیا وہ کر لے. کیوں کروا رہا ہے یہ پوچھنا، کوشچن کرنا، یہ فطرت کے خلاف ہے. دنیا میں بھی نہیں کرتے، آخرت میں. آپ کا باس ہے کمپنی میں، یہ کرو، آپ پوچھتے کہوں کہ وہ کرنے کا تم کو کیا ضرورت ہے، اوپر کیا لگ رہا، نہیں آیا کام اپنا یہی. دنیا میں یہ اصول ہے، آخرت میں. تو اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا تو کیا احسان کیا؟ ہاں احسان کیا، احسان کیا، یاد رکھیے.
چونکہ مالک کو اختیار ہے کچھ بھی. اگر اللہ تعالیٰ سوچیے ذرا, ہمیں پیدا کرتا عالم ارواح میں, اور پیدا کرنے کے بعد کچھ لوگوں کہتا تم جنتی اور کچھ لوگ کہتا تم جہنمی, ہم کیا سوچتے تب؟ کیا سوچتے ہم تب بتائیے؟ اے اللہ وہ لوگ کیوں جنت میں جا رہے اور میں نے کیا کیا؟ اور جنتی لوگ سوچتے ہم نے کیا کیا, ہم جنت میں جا رہے اور وہ کیوں جہنم میں جا رہے؟ تو اللہ کو جنت بنانا تھی, جہنم بنانی تھی, لوگوں کو ڈالنا تھا, لیکن اس نے ایک بہترین موقع دیا دنیا میں, آؤ ٹیسٹ دو, اور ٹیسٹ کے حساب سے جو تم نے کیا تم خود ذمہ دار ہوں گے, تمہارے ہاتھ میں وہی ٹیسٹ کا رزلٹ دے دیا جائے گا آخرت. اگر اللہ عالم الواح میں ہم کو پیدا کرتا تو ہم چیلنج کر سکتے اس کو؟ نہیں. اگر جنت اور جہنم دیتا ہم چیلنج کر سکتے؟ نہیں. لیکن یہ اس کا انصاف ہے کہ دنیا میں بھیج کے ٹیسٹ لے رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں جنت میں اور جہنم میں ڈالنے والا ہوں, یہ جنت میں جائیں گے, یہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کو پتا بھی ہو بات, لیکن پھر بھی میں نے تم کو ٹیسٹ دیا کہ تم خود گواہ بنو اپنی نفس کے خلاف کہ اللہ ہاں ہم نے دنیا میں زندگی برباد کی, تیرے احکام پہ عمل نہیں کیا. سمجھ رہے؟ اسی لیے پورے قرآن میں اور پورے حدیث کا متن اٹھا لیجئے, کہیں بھی جہنمی اللہ پر الزام یا اپنے نبیوں پہ الزام نہیں لگائیں. کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس لیے کہ ان کا منہ ہی نہیں رہیں گا, ان کے نام عمل خود ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. تو یہاں کہا کہ تمہیں پیدا کیا اس نے, اس لیے تم اس کی عبادت کرو, اور بہکاوے میں نہ آنا شیطان کے, اور اس کو غافل نہ ہونا اللہ سے. پھر فرمایا تجھے پیدا کیا, پھر ٹھیک ٹھاک کیا,